وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے. یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. الحمدللہ. تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو، اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا. اور ایک اور بہت خوبصورت حدیث تھی، بہت پیاری بات تھی کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے 2709، کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے یہ شکایت کی کہ رات کو مجھے بچھو نے کاٹا ہے اور مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے رات کو یہ کلمات کیوں نہیں پڑھے تھے، اور اگر تم یہ پڑھ لیتے تو تم اس کے شر سے محفوظ رہتے. اور وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. بہت پیارے کلمات ہیں اور چھوٹے سے ہیں. دیکھیں آپ رات کو 3 دفعہ پڑھ لیں، مطلب مغرب کی جیسے نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر پوری رات آپ کی کور ہو جاتی ہے، اور جب فجر پڑھتے ہیں تو آپ اس میں پڑھ لیں. دیکھیں سارے، اور اس کا میننگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے اس کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتی ہوں. سبحان اللہ. دیکھو مخلوق ایک تو موذی جانور ہے، ایک جنات ہیں، اور سب سے بڑی بات انسانوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے بندہ. تو اتنی چھوٹے سے، جیسے ہم وہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اتنی پیاری دعا لگتی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں وعدہ ہے نا، ایسے یہ انشورنس ہوتی ہے. جب ہم پورے کامل یقین کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں نا تو پھر اتنی تسلی ہوتی ہے، پھر لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا. اور اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس سے بڑی چیز ہونے والی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ کر دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اسی طرح سے ہم چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان پہ عمل بھی کریں. آمین ثم آمین. اب آتے ہیں اپنے ریگولر سبق کی طرف. ہم کہہ رہے تھے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 132 انشاءاللہ آج ہم کریں گے. دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہم پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھے ہیں نا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. کیا دے کے بھیجا تھا؟ معجزات دے کر بھیجا تھا. ٹھیک ہے. اور پورے سبق میں آج آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ ان میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سبق دے رہے ہیں، مجھے کیا سمجھ آنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ اہل کتاب تو نہیں پڑھے نا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو میرے لیے اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عمل کی بات ہے. کیونکہ دیکھیے جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی ہیں نا، ان کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ تمام جہانوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی. ان کو کیسے فضیلت دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو کام آج ہمیں دیا نا مسلمانوں کو کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ پہلے ان کا کام تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جاب پہلے ان کو دی تھی. جب یہ اپنی جاب پوری نہیں کر سکے اور انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کیے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب لے لیا اور پھر مسلمانوں کو دیا. تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم اپنا وہ منصب پورا کر رہے ہیں، اور انہوں نے آخر کیا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ منصب ان سے لے لیا اور پھر ہمیں دیا. تو آج ہم کمپیریزن بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے تاکہ ہم اپنے عمل کو بہترین کر سکیں. ہم اس کو صرف ایک قصہ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ حضرت موسیٰ نے یہ کیا تھا، اچھا ہمیں تو سمجھ آ گئی، فرعون نے یہ کیا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو کہیں وہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا غضب اس میں نظر آئے گا کہ کیسے کیسے عذاب ان کے اوپر آئے تھے. تو آیت نمبر 132 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرعون نے اور اس کی قوم نے مہما جو بھی تأتینا بھی، جو بھی تو لائے ہمارے پاس من آیاتن کوئی نشانی، لتسخرنا کہ تو سحر زدہ کر دے ہمیں بہا ساتھ اس کے، فما نحنو تو نہیں ہم لکا بمومنین تم پر ایمان لانے والے. اب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو وہ دکھایا تھا، معجزات دکھائے تھے، تو
فرعون نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو تم دکھا رہے ہو، پہلے تو اس نے یہ کہا نا کہ تم کوئی نشانی دکھاؤ کہ تم کہتے ہو کہ تم رسول ہو اللہ کی طرف سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزات دکھائے تو اس نے سارے جادوگروں کو بلا لیا تاکہ مقابلہ کریں، اور آگے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا شروع میں کہ یہ تو جادو ہے، تو تاکہ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا تو لوگ خود ہی سے اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو جادوگروں کو تو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور وہ سارے اسلام لے آئے تھے۔ اور پھر اس نے فرعون نے ان جادوگروں کو کیا سزا دی تھی، کتنی ظالمانہ سزا تھی نا، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا، ساروں کو، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے گا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے گا۔ کیوں بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے گا؟ وہ ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ اتنی تکلیفیں آپ دیکھیں کہ بچوں کو ان کے سامنے، ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیتے تھے، اور یہ پہلی دفعہ سزا نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، اس سال بھی فرعون، جو یہ والا فرعون تھا نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کی بات ہو رہی ہے، اس کا باپ اس وقت تھا، تو اس کے باپ نے بھی یہی سزا دی تھی، اور یہ دوبارہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے، اور ظلم کی انتہا ہو رہی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ دیکھیں کہ جب یہ بات آتی ہے تو کس طرح سے اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے جب اپنے معجزات پیش کیے تو انہوں نے کہا موسیٰ تو کوئی بھی آیت، کوئی بھی نشانی اللہ کے لیا، ہم ایمان نہیں لانے والے۔ اب آپ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کیا نشانی آئی تھی، موسیٰ کا عصا تھا نا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ ہمارے پاس کیا معجزہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ یہ قرآن پاک ہے جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ قرآن ہم نے بھی تو پڑھا ہے نا، تو کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مان رہے ہیں؟ پھر دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں جی قرآن کلاسز میں تو اتنا جاتے ہیں یہ لوگ، اتنا پڑھتی ہیں تو اثر تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہمارے عمل کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے رسم و رواج، جو ہمارے گھر کی خوشیاں اور غمیاں، دیکھیں انسان کا ہم تو ظاہر پہ گمان کر سکتے ہیں نا، دلوں کا حال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ بندہ کس لیول پہ ہے، کیا کر رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بس کہا ہے کہ ہم تو ظاہر پہ گمان کریں گے جو ہمیں نظر آتا ہے، تو پھر ظاہر انسان کا کیوں نہیں بدلتا؟ ایسا دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان آپ کے دل میں آئے اور آپ کے جوارے پہ، مطلب آپ کی پورے آپ پہ نظر نہ آئے کہ اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی۔ اور وہ دیکھیں میں بار بار ایک چیز اور بھی کہتی ہوں، نیکیاں کرنا بہت آسان ہے۔ اب بلیو کریں، اگر میں آپ کو ایک تسبیح بتاتی ہوں، یا مجھے ہی چلے میں اپنی بات کرتی ہوں، مجھے کوئی تسبیح بتائے گا نا تو میں آرام سے، وہ پتہ نہیں ہزاروں دفعہ بھی پڑھنی ہوگی نا، میں اس کو اتنے شوق سے پڑھوں گی کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے میں یہ پڑھ لیتی ہوں، یہ میری حاجت ہے، چلو اس کے لیے میں یہ پڑھ لیتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی پڑھ لوں گی۔ مشکل ترین بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو چھوڑیں۔ کبھی ایسا کوئی رسم و رواج ایسے جو پتہ ہے کہ وہ دین میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پہ، اس کو چھوڑنا سب سے مشکل بات ہے، وہی تو امتحان پڑ جاتا ہے بندے پہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ فرعون نے بھی کیا کہا تھا کہ تو کوئی بھی نشانی لیا، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں نا، جب ہمیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، آلریڈی دیکھیں ایسا تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ رشوت بھی لے رہے ہیں، ساتھ سودی کاروبار بھی ہو رہے ہیں، ساتھ وہ چغلی بھی اسی طرح سے لگائی جا رہی ہے، ساتھ پارٹیز کی بھی میں مہندیاں بھی ویسے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ تو پھر کیا مطلب کیا چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے نا؟ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس وقت ہم قرآن کھولتے ہیں، آپ بلیو کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار جس وقت میری زندگی میں قرآن کھولتا ہے نا، جب میں عملی طور پہ مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، تو بالکل اپنے آپ کو ایک ہوتا ہے نا کلین کر کے، اپنے نفس کی خواہشات جو ہوتی ہیں نا ان کو سائڈ پہ کر کے کہ یا پاک پروردگار مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے ہدایت چاہیے، مجھے آپ بتائیں کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں نے جو زندگی گزاری ہے میں نے اپنی طرف سے بہترین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب میں نے قرآن میری زندگی میں کھلا ہے تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ وہ تو چیزیں کچھ کافی ایسی تھی جو مجھے نہیں سمجھ آئی تھی، میں نے تو اپنے ارد گرد کے ماحول سے لے لی تھی۔ یا پاک پروردگار اب جو کچھ میں اس قرآن سے پڑھوں گی، جو مجھے آپ کی آیات سے سمجھ آئے گا، میں اس کو ایمان لاؤں گی، تبھی زندگی بدلے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہ فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو ہم تیتر بٹیر ہو جاتے ہیں نا کہ کبھی ہم ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ہم ادھر چلے جاتے ہیں، اسی لیے مشکل لگتا ہے، اسی لیے مشکل لگتا ہے کیونکہ ایک دفعہ ہم پورے کے پورے اسلام میں آ جاتے ہیں نا، واللہ یہ اتنا آسان کام ہے، اتنی آسان، اور پتہ ہے جو خوشی ہوتی ہے، جو اطمینان ملتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اس وقت یہی ملتا ہے کہ انسان ایک مطمئن زندگی ہو جاتی ہے۔
جب ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا تو تب بھی تو مشکل ہوتی ہے کہ ہائے میں یہ کیسے کروں، ہائے یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس بات کو چھوڑنا مشکل ہے، یہ تو میں فیملی کیسے ایکسیپٹ کرے گی، وہ تو مانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا 100 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور آئی نو کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیا سبق دے رہے ہیں، آپ کو کیا سبق مل رہا ہے ان سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے کہ ہم ان آیات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا، اب دیکھیں یہ فشور ہو گیا نا، ایک حجت تمام ہوگی کہ تم جو بھی اب جتنی مرضی آیات ہم کھول کے دیکھ لیں، قرآن ہم پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن دیکھ میں یہ کام میں نے نہیں چھوڑ سکتی ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ اب دیکھیں ہمیں سے کتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں جو انکم آ رہی ہے وہ کیسی انکم ہے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کی پے کتنی ہے جتنی وہ گھر میں لا سکتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ اسے آ رہی ہے تو کیسے آ رہی ہے، کبھی ہم نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، کیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کوئی حرام تو گھر میں نہیں آ رہا، کیا میرے بچوں کے پیٹ میں حرام تو نہیں جا رہا۔ تو بس سفر ایسی چیزیں ہم سوچتے نہیں اور سوچنا بھی نہیں چاہتے، واللہ اگر آپ نیک کام کرتے جاؤ گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دا مومنٹ ہسبینڈس کے سامنے آپ ان کی جاب کے بارے میں یا ان کی بزنس کے بارے میں ایسی بات کریں گے نا تو اگلے دن قرآن کلاس بند کرا دیں گے کہ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، تم نئی باتیں سیکھنا شروع ہو گئی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ تو اب جب انہوں نے یہ حجت تمام کر دی کہ ہم نے تو کوئی ایمان نہیں لانا، جو ٹھیک ہمیں لگ رہا ہے وہ تو ہم سن رہے ہیں، باقی چیزیں ہماری مرضی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا، تو بھیجا ہم نے علیہم الطوفان، ان کے اوپر طوفان۔ اب یہ 5 عذاب ان کے اوپر آ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان کیا تھا کہ کہتے اتنی تیز بارش ہوتی تھی، اور 7 دن یہ سارے عذاب ان کے اوپر 7 دن رہے۔ اور ہوتا کیا تھا کہ جب عذاب ان کے اوپر آتا تھا، جیسے بارش آ گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا فار ایگزامپل، تو پھر یہ جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اس کو کہتے تھے جا کے، ہم نے پہلے پڑھا نا پچھلی آیات میں کہ کہتے تھے کہ جو نحوست کی بات ہوتی تھی تمہاری وجہ سے ہے، بنی اسرائیل کی وجہ سے ہے، جو اچھا ہوتا تھا تو اس کی وجہ وہ ہوتی تھی کہ ہماری وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ موسیٰ، جب ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر تو واقعی اب مشکل میں آ گئے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، تو اب وہ ان کے پاس جاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ دیکھو موسیٰ تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا ہے نا، تو تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ جو بھی ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ ہمارے اوپر سے ٹل جائے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی طوفان ختم ہوگا ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان سے پکا وعدہ لیتے کہ ٹھیک ہے تم بنی اسرائیل کو بھیج دو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو وہ عذاب ان سے ٹل جاتا، اور پھر اس کے بعد پھر واپس وہی حال ہوتا کہ جیسے وہ ٹل جاتا ہے، جیسے وقت آتا تو پھر ہیلے بہانے بنانا شروع ہو جاتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بھیج دیں گے، ابھی تو یہ بات ابھی ہے، تو وہ جب وہ نہیں بھیجتے تھے تو پھر اس کے بعد سیکنڈ عذاب ان کے اوپر آتا تھا۔ اسی طرح سے 5 عذاب ان کے اوپر آئے، اور سیکنڈ عذاب کون سا تھا؟ والجرادہ، ٹڈیوں کا عذاب تھا۔ دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ ٹی وی میں بھی بتاتے کہ ٹڈی دل جیسے ہوتا ہے کہ ٹڈیاں اتنی زیادہ کھیتوں پہ آتی ہیں اور پورے کھیت خراب کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کیونکہ ان کو بڑا اپنے اوپر مان تھا کہ ہم تو بڑے ہمارے تو اتنی فصلیں ہیں یہ وہ، تو ان کے اوپر وہ عذاب اتنا بڑا آیا کہ پوری کھیتوں کے کھیت ان کے ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس کے علاوہ کہتے گھروں کے اندر، بستروں میں، ہر جگہ وہ جہاں بیٹھتے تھے، پھر جب وہ تنگ آ گئے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم ایک دفعہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، کیونکہ پہلا عذاب ٹلا تھا۔ اب دیکھیں مزے کی بات کیا تھی کہ جو ایریا تھا نا جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے وہاں پہ تو عذاب کی شکل نظر آتی تھی، لیکن جہاں پہ بنی اسرائیل تھے وہاں پہ نہ تو سیلاب آیا نہ یہ والا عذاب آتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ موسیٰ جب یہ بنی اسرائیل والے جو لوگ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے نا، تو ان کو بڑی عزت ملی اور ان کو ایک ایریا دے دیا گیا تھا، وہ ذرا اونچا ایریا تھا، تو یہ سارے کے سارے وہیں آباد ہو گئے۔ پر اتنے سالوں میں پھر بچوں کے بچے ہوتے ہوتے ایک پورا کنبا قبیلہ ادھر بن گیا، تو ان کے ایریا میں یہ عذاب نہیں آ رہا تھا۔ تو جب سیکنڈ عذاب آیا تو پھر انہوں نے وہی کیا، لیکن جب عذاب ہٹ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے وہی کہا کہ ہیلے بہانے بنانے شروع کیے، تو پھر ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ کملا کہتے ہیں جوؤں کا عذاب، بات کہتے ہیں کھٹمل جیسے ہوتے ہیں، اور جوؤں کا اللہ اکبر کہتے ہیں ان کی یہ پلکیں جو تھی نا یہ تک بھی وہ جوئیں ہڑپ کر گئی تھی، ان کے بال ان کے ہر جگہ پہ جیسے پسو نہیں ہوتے، کہتے ہیں خارش پڑنا شروع ہو گئی تھی، اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ ان کی دیواروں کی جو کہتے ہیں، کیونکہ اس کو کملا میں کھٹمل بھی آتے ہیں، اس میں وہ چیز ہوتی ہے جیسے وہ لکڑی جو کھا جاتی ہے، اس طرح کے بھی کیڑے کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے تھا کہ ان کی کیلیں جو دیواروں کو دروازوں کو ٹھوکنے کے لیے لگائی ہوتی ہیں وہ بھی کھا گئی تھی، اور ان کے وہ دروازے گر گئے، ان کی چھتیں گر گئی۔
تو پھر وہ جا کے انہوں نے وہی کہا، 5 دفعہ انہوں نے اگین اینڈ اگین، اور پھر چوتھا عذاب ان پہ کون سا آتا ہے، ود دفاع دیا، اور مینڈکوں کا عذاب. اللہ اکبر، کہ اتنے مینڈک ہر جگہ پہ. جیسے اپنی ہانڈی اوپر اٹھاتے تھے تو اس کے اندر مینڈک ہوتے تھے، کوئی کھانے کی چیز ہوتی تھی بستروں میں، ہر جگہ پہ ان کے اوپر وہ مینڈکوں کا عذاب آ گیا. اور پھر ودما، اور خون کا عذاب 5واں تھا، کہ جو پانی پینے کے لیے اٹھاتے تھے یا پانی لینے کے لیے کنویں میں جاتے تھے، سارے کا سارا خون بن جاتا تھا. اور ایسے ایسے عذاب ان کے اوپر ہے، لیکن یہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے، آپ غور یہ کریں، یہ 5 عذاب ان کے اوپر آتے تھے. جیسے ہی عذاب ہٹتا تھا نا تو کہتے تھے اب تو ہٹ، مطلب دیکھو نا، جیسے فار ایگزامپل ابھی دیکھیے، ہم امیجن کر سکتے ہیں اس بات کو بڑے اچھے سے. ابھی کیا ہوا تھا ہمارے اوپر، بہت بڑا، ہم عذاب کا نام نہیں لیتی ہوں، لیکن کرونا وائرس جو ہوا تھا، پوری دنیا میں جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد ہٹ گیا تو کیا ہوا؟ ہم میں سے کتنوں کو اس بات کی سمجھ آئی، اور کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی، اور کتنے لوگوں کی زندگیاں ویسے کی ویسے واپس ہو گئی. آپ اپنے گھر کی خوشیاں اور غمیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کتنی کتنی بدلاؤ آیا ہے ہماری اپنی زندگیوں میں. غیروں کی بات ہم کیوں کریں؟ تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے جب ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ایسے کیسے، اگر اللہ نہ کرے ایسی بات ہو تو میری تو زندگی بالکل بدل جاتی. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد پھر وہی سارا کچھ نہیں ہو رہا، وہی ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور اس زمانے میں کس طرح سے اذانیں گھروں میں ہو رہی ہیں، کس طرح سے وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، کس طرح سے رونے نہیں ختم ہو رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا پہ دعا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مصیبت ہم سے ٹال دی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیتن مفصلات کی، یہ نشانیاں تھیں الگ الگ وقت میں. ایسے نہیں ہوا تھا کہ اوپر نیچے ایک ہی دفعہ میں نشانیاں، کہ مختلف وقتوں میں ان کے اوپر یہ نشانیاں، یہ عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آئے تھے. وجہ کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ انسان جو تکبر کرتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ جنت کی جانے کی تو دور کی بات ہے، وہ اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن وہ چونٹیوں کی طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور لوگ اس کو پاؤں سے رونتے ہوئے نکل جائیں گے. اور ہمیں اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری ذات میں تو تکبر نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے نا، تو اپنے سے دیکھیں، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ نا تکبر ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دوست کے ساتھ تکبر کیا کریں گے، رائٹ؟ تکبر کا احساس وہاں ہوتا ہے جب ہم اپنے سے نیچے لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. جب آپ اپنے کام کرنے والے اپنے نوکروں کے درمیان میں ہوتے ہیں نا، وہاں اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں، کیونکہ بڑی واضح احادیث ہے اس کے بارے میں. اور آج ہم اپنے ایکشن بھی دیکھیں گے کہ تکبر کہیں ہمارے ایکشنز میں تو نہیں ہے، کیونکہ وہی تکبر کی علامت بھی ہوتا ہے. کہ مشکات المصابیح میں 5112، یہ ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، کہ تکبر کرنے والے کو روز قیامت چونٹیوں کی مثل جمع کیا جائے گا، ہر جگہ سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم میں بولس نامی جیل کی طرف ہانکا جائے گا. دیکھیں، جہنم میں بھی جیل ہوگی. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جہنم ایک بڑا سا کوئی چیز ہوگی جہاں پہ آگ لگی ہوگی، تو اس میں جہنم کے بھی درجے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا کہ منافق جو ہیں وہ ایسے درجے میں ہوں گے جہنم کے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، مطلب سب سے برا درجہ ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں بھی جیل ہوگی جو وہاں پہ وہ ہوں گے، اور سب سے بڑی آگ جو ہے وہ ان کو گھیر لے گی، اور انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. اللہ اکبر، جو تکبر کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روز قیامت اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں رحمت کی نظر سے جو تکبر کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، تو جنت اس کے لیے اس قدر دور ہوگی، اس قدر اس کے لیے مطلب جنت اس کے لیے اتنی بھی حلال نہیں ہوگی کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو میلوں دور سے آ رہی ہوگی. اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، یہ تو بہت پیاری ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمارے ایکشن سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کہتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے عمدہ ہوں گے، اور تم میں سے میرے ہاں سب سے زیادہ نفرت والے، اور روز قیامت مجھ میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے. اب غور کیجئے، نمبر 1 جن کے اخلاق برے ہوں گے، نمبر 2 جو فضول بولنے والے ہوں گے، پر فضول باتیں، گھنٹوں فون پہ پتہ ہی نہیں کیا بات کر رہے ہیں، بس بول دی جا رہے ہیں. پارٹیز میں اپنا بولنا ذرا دیکھیے. اور نمبر 3 یہ کہ تکبر کرنے والے،
नंबर 4 ये गौर करने वाली बात है, और गुफ्तगू करते हुए बाछों को मरोड़ने वाले होंगे। अल्लाह अकबर। आपने बाज़ दफ़ा लोगों को देखा है, उनके ना उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि जैसे वो बात करते हैं ना, मुझे ऐसे कहा है, ऐसे वाली बात होती है ना कि उनकी शक्लों से पता चले, आई डोंट केयर, ऐसे वाली शक्लें बनाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं वो ऐसे बना रही हूँ आपके, जस्ट जस्ट टू शो यू कि ऐसी चीज़ें करते हुए ना अगर हम कर रहे होते हैं ना, तो अब हमें सोचना है कि ये तकब्बर की अलामत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। और तकब्बर क्या होता है, देखें इतनी चीज़ों में हम लोग सोचते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं ना कई दफ़ा, तो इतनी वो कहते हैं ना शो ऑफ करना, ऐसी शो वाली बातें करना, तो हम कभी सोचते नहीं कि कितना बड़ा अजाब है इन लोगों के लिए जो तकब्बर करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वकानू, और वो थे कौमन लोग, मुजरिमीन जो जुर्म करने वाले, मुजरिम के गुनाहगार कौम थे। वलम्मा, और जब वाक़ा, और जब कभी वाक़या हुआ, अलैहिमुर रिज्ज़, उनके ऊपर अजाब, क़ालू, उन्होंने कहा या मूसा, ए मूसा, अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे, तो उन्होंने कहा मूसा से, उदऊ, कि दुआ कर लना हमारे लिए, रब्बका, अपने रब से, बिमा आहिदा इंदका, कि जो उसने अहद किया है तेरे साथ मतलब नबूवत जो तुझे दी है, ला इन, अगर कशफ्ता, अगर तू हटा दे, अन्ना, हमसे, अर्रिज्सा, अजाब को, लनुमिनन्ना लका, तो हम जरूर ईमान ले आएंगे तेरे ऊपर, वला नुरसिलन्ना माका बनी इसराइल, तो हम तेरे साथ जरूर बनी इसराइल को भेज देंगे। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हर दफा उसे ये अहद करते थे। फलम्मा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, पस जब कशफना अनहुम, तो हटा देते हम उनसे, अर्रिज्जा, अजाब को, इला आजलिन, एक मुद्दत तक के लिए, एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, हम वो बालिगूहु, पहुंचने वाले होते, जैसे वो अपना इरादा जो उन्होंने कहा था ना कि हम बनी इसराइल को भेज देंगे, तो जब वहां तक पहुंचने वाले होते, इज़ा हुम यनकुसून, तो वो अपना है तोड़ देते थे। फन तकमना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो अब देखिए ये अब यहाँ पे अब आखिरी, अब इतने, हमने शुरू में पढ़ा ना पहला अजाब क्या आया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इनके ऊपर इतना बड़ा अजाब आ गया कि कहत आ गया सारे मुल्क में, ये काफी साल इनके ऊपर रहा। उसके बाद भी इन्होंने जब ये नहीं बदले तो फिर ये 5 अजाब आए। और ये देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक तरफ अजाब तो है, लेकिन अगर गौर करें तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस्म की रहमत भी होती है, ताकि हो सकता है किसी को इन अजाबों से ये समझ आ जाए और वो उनकी जिंदगियां बदल जाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरी बात क्या कहते हैं, अब देखिए जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे हो रहा था कि वो यहाँ देख रहे थे, अब सामने उनके बच्चे को ज़बह किया जा रहा है, औरतों को गुलाम बनाया जा रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या दुआ की थी। सूरत यूनुस आयत नंबर 88 में हज़रत मूसा ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की कि ए हमारे रब, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में आसाइश और मालो दौलत दे दिया है। अब क्योंकि मालो दौलत तो था उनके पास ना, अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से बदुआ उनके लिए क्या मांग रहे हैं कि तूने इतना मालो दौलत अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दिया कि ए हमारे रब, ताकि वो तेरे रास्ते से लोगों को भटका दे, और ए मेरे रब उनके माल बर्बाद कर दे। अल्लाह अकबर। देखिए ये नबी उस वक़्त के थे और जो अपनी कौम से कितनी मोहब्बत करते हैं, लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं, और वो बदुआ मांग रहे हैं कि ए अल्लाह इनके माल बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे, ताकि वो ईमान ना लेके आए, और यहाँ तक कि वो अपने दर्दनाक अज़ाब को देख ले। इतना तंग आ गए थे हज़रत मूसा उनके जुल्म से कि इतनी उन्होंने बदुआ मांगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी सूरह यूनुस के आगे नेक्स्ट आया में फरमाया, 89 आया में, तुम दोनों की दुआ कबूल हुई, बस तुम साबित कदम रहो और नादानों के रास्ते पर ना चलना। और इस दुआ की कबूलियत के कुछ ही अरसा के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वही भेजी। सूरत शूरा में उसका जिक्र आता है कि रातों रात मेरे बंदों को ले चल, बेशक तेरा पीछा किया जाएगा। अब वही चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 136 में, फंतकमना, बस इंतकाम लिया हमने। अब बिल्कुल आखिरी स्टोरी आ गई इनकी, मिनहुम उनसे, फअगरकनाहुम, तो गर्क कर दिया हमने इन्हें, फिल यमी, पानी में, समंदर में, बिअन्नहुम, बवजह क्या थी कि कज़्ज़बू बिआयातिना, कि वो हमारी आयात को झुटलाते थे। आपको याद है हम कब से ये बात पढ़ते जा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना, अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब होता है उन लोगों पे जो अल्लाह की आयात का इनकार करना। क्या है इनकार करना? कि ना मानना। देखिए मुंह से इनकार नहीं हम करते, अमल से इनकार कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब देखें कितना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उनको पानी में सारों को डुबो दिया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाया था। वकानू अनहा गाफिलीन, और वो इससे गाफिल थे। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि इनको लेके निकल जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके निकले वहां से, तो फिरौन को जैसे पता चला तो उसने सारा अपना लश्कर तैयार किया। उसको तो ये था कि हम जाके उनको पकड़ लेंगे, इन्होंने किधर जाना है, आगे तो समंदर ही था।
اب جو موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم کو لے کے، آگے جب سمندر تھا تو وہ ہم نے کہانی پڑھی ہوئی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور سمندر جو وہ 2 حصوں میں پھٹ گیا، اور وہاں سے ایک راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی قوم کو لے کے نکل گئے. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون اپنی قوم کو لے کے آ رہا ہے، اور وہ بھی اسی راستے پہ چلا کہ اب میں آگے جا کے اس کو پکڑ لوں گا. اب معجزہ تو دیکھ رہے تھے لیکن وہ اتنی جلدی جلدی ساری چیزیں ہو رہی تھی. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے سارے لوگ وادی طی کی طرف جا رہے تھے نا، کہ انہوں نے یہ ریڈ سی جو ہے وہ کراس کیا، اور جو فرعون کی قوم تھی وہ سمندر کے بیچ میں تھے ابھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں طرف کی دیواروں کو آپس میں ملا دیا اور سارے وہاں پہ ختم ہو گئے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات ہم عیسائیہ میں پڑھ رہے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا، کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنا دیا ہم نے القوما، ان لوگوں کو، الذین کانوا یستضعفون، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کے مشرقوں میں، ومغاربہا، اور اس کے مغربوں میں. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے نا، یہ ایسا نہیں تھا کہ غرق کیا تو فوراً ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ان کا مالک بنا دیا ساری چیزوں کا. یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وقت ان کو یہ وادی طی میں گئے ہیں تو کہا کہ اب فلسطین میں جاؤ، اور شروع میں تو 40 سال کے بعد جب یہ فلسطین انہوں نے فتح کیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ اتنا، انہوں نے پورے کا پورا فلسطین ان کے ہاتھ میں آ گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں کر دی. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ فلسطین میں، کیونکہ یہ وادی طی میں گئے تھے نا، اور وادی طی میں ابھی ان کے اوپر ابھی تورا نہیں نازل ہوئی، ابھی موسیٰ علیہ السلام وادی طی میں لے کے جا رہے ہیں ان کو. تو آگے آپ دیکھیے گا، اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ لوگ کون تھے، یہ اس زمانے کے مسلمان تھے، رائٹ، اور ان کے درمیان میں نبی بھی ہیں اور نبی ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں، پھر اپنا کمپیریزن ہم ساتھ ساتھ کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی بارکنا فیہا، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی، وتمت کلمات، اور پوری ہوگی بات ربی کا، تیرے رب کی، الحسنہ، بھلائی والی، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا. اب کیوں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا جو انعام دیا کہ پورا جو کچھ ان کا تھا، فرعون، آپ پتہ ان کے محلات، ان کی کیا کیا چیزیں تھیں، سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ بما صبروا. یہ کون سا صبر ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ دین پہ قائم رہنے والا صبر ہے، کیونکہ اتنا ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا. اب یہاں پہ کمپیریزن ہم نے اپنے آپ کو کرنا ہے کہ ہماری ہمتیں کب ٹوٹتی ہیں، جب ہم یہ بہانہ کر دیتے ہیں، یا پھر بہانہ نہیں، اکثر اوریجنل بات ہوتی، پر ہمیں ڈر بھی تو لگتا ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی، اب وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم کیسے کریں، فلاں ناراض ہو جائے گا کیسے کریں، گھر میں لڑائی پڑ جائے گی کیسے کریں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا تھا، اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے، رائٹ، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. بعد میں جب جو انکار کرتے رہے نا، وہ اور سٹوری ہے پھر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی عمل ہم یہاں پہ دیکھیں گے نا، وہ جو انسان کے عمل ہوتے ہیں اس کے ریئیکشن کے طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں. اب ان پہ کیوں اتنا کرم تھا؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا اپنے دین پہ، کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے اتنا تو ہمارے تو بچے ذبح ہو رہے ہیں. دیکھو کہنا کتنا آسان ہے، آرام سے بندہ بول دیتا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ کسی پہ آزمائش آئے. لیکن اتنی آزمائش کے باوجود بھی مظلوم تھے نا، انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا. دیکھیں مظلوم جو ہوتا ہے نا، اس کی آہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے جو ہوتے ہیں نا، وہ زمین پہ اتر آتے ہیں اس کی آہ کو لے کے جانے کے لیے. وہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کی آہ، وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، کافر بھی اگر مظلوم ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کہتے ہیں نا، 7 آسمان پھاڑ کے اللہ کے عرش تک چلی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے یہ مقام ان کو عطا کیا کہ ان کو پھر اتنی نعمتیں عطا کر دی. وَدَمَّرْنَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور برباد کر دیا ہم نے، مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو انہوں نے بنایا تھا فرعون نے، وقومہ، اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ وہ بلند کرتے تھے، کہ جو کچھ بھی تھا سب برباد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا. وَجَاوَزْنَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں نا، ہم نے اور پار اتارا ہم نے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر چاہت نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہی تھی نا. اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحرہ، سمندر سے. یہاں پہ اب کیا تھا کہ بنی اسرائیل وادی طی کی طرف جا رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ رہے ہیں کہ اب سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، پھر وہاں سے چل کے آگے پیچھے سے سارے کے سارے جو فرعون کی قوم تھے وہ تباہ ہو گئے. اب کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ غلام تھے، وہاں پہ اتنے سالوں کی غلامی تھی، اور وہاں سے انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوا تھا کہ کیونکہ امپریس ہو جاتا ہے نا بندہ
کہ وہ جو لوگ تھے جن کے ساتھ یہ رہتے تھے وہ گائے کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، تو ان کو یہ پتا تھا کہ کسی نہ کسی حالت میں جیسے بتوں کی پوجا کرنا یا اس طرح سے، تو یہ انہوں نے اپنے مالکوں کو دیکھا ہوا تھا۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی ایگزامپل سوچتے ہوئے ہمیں لگتا ہے نا کتنے پاگل تھے، ہم کبھی ایسے کر سکتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہم ایسے کریں؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم تو مسلمان ہیں نا، وہی بات، ہم نے بھی معجزہ، ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہم لوگ کتنے سال انڈیا میں جو رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ان کا کلچر تھا، آج بھی ہم فخر سے کرتے ہیں۔ ہمیں کیا نہیں پتا ہے اب مہندیاں کیا ہیں، آپ سب کو پتا ہے، لیکن مجال ہے کہ ہمیں یہ بات کی احساس ہو جائے کہ یہ چیزیں ہمارے کلچر میں ہمیں اجازت نہیں ہے کرنے کی، اور ہم دیدہ دلیری سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز یہاں پہ بھی تھی کہ وہ بےچارے جب وہاں سے نکلے ہیں، انہوں نے تو اپنے مالکوں کو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا فآتوا، تو وہ آئے علی قوم، ایک قوم، ایک ایسے لوگوں پر، جب وہ گزر رہے تھے وادی یتیم کی طرف جا رہے تھے، تو ایک ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے یاقفونا، کہ وہ جمے بیٹھے تھے علی اصنام لہم، اپنے بتوں پر، مطلب وہ بتوں کے پاس اس کی پوجا کر رہے تھے، وہاں پہ بیٹھے جمے ہوئے بیٹھے تھے، اس وقت وہ ان کی پوجا کر رہے تھے۔ قالو، کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا، کہ بنا ہمارے لیے، الہن، کوئی الہ، کما، جیسا کہ لہم، ان لوگوں کے لیے، آلہہ، الہ۔ دیکھیں، قالا، کہا، انکم قوم تجہلون، کہ تم تو بڑے ہی جاہل قوم ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ ابھی یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ وہی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ آپ ذرا اپنے آپ کو ادھر رکھ کے دیکھیں نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان لوگوں نے بھی جیسے کہا تو وہ کیوں کہا تھا، اور آج ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سب کو پتہ ہے، بلیک اینڈ وائٹ پتہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم آنکھوں پہ پٹی ڈال کے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو خیر ہے۔ اب آیت نمبر 139 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، انا، بے شک، ہاؤلائی، یہ سب جو عمل تھے نا، یہ سب متبرن، برباد ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، جو ہیں وہ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ جس پر وہ ہیں، وہ باطلا، اور باطل، غلط ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ قالا، کہا، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، ابغیکم، میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہن، کوئی الہ، وَهُوَ، اور وہ، فضلکم، اور حالانکہ وہ اس نے فضیلت بخشی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یہاں پہ دیکھیے یہ کون سی فضیلت ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی نا کہ ان کو کون سی فضیلت دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا، جو اپنا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ کوئی طور، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وہ کوئی طور پہاڑ پہ، اور وہ جب تورا لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، اس کو ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی طور ان پہ معلق کر دیا کہ پکڑو اس کو اور اس پہ عمل کرو۔ تو وہی بات کی، پھر اس کے بعد ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی بے شمار تھیں، بڑے انعامات تھے ان کے اوپر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ یہ کام جاب دیا تھا کہ اللہ کا پیغام جو ہے انہوں نے دنیا میں پہنچانا تھا۔ جب انہوں نے نہیں پہنچایا تو الحمدللہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنا جو جواب ہے وہ اس طرح سے کر کے جائیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دور سے دیکھ کے کہہ دے کہ یہ میری وہ لوگ ہیں، میری مخلوق کے، جنہوں نے میرا کام جو میں نے ان کو جواب دیا تھا پوری ایمانداری سے کر کے آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھانے والا بنا دے، اور آمین ثم آمین۔ اور آج کی جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ ہمارے سے دیکھیے ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے نا کہ ہم سب سے اچھے کام کریں، ہم سب سے اچھے لوگ ہوں، فیملی میں سب سے اچھے ہوں، سب سے اچھی بیوی ہو، سب سے اچھی ماں ہوں، سب سے اچھی بیٹی ہوں، ہر لیول پہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اچھے ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خوشخبری دی تھی کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کی جو علم لیتا ہے اور پھر دوسروں کو اس کو سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کام توفیق عطا کرے کہ ہم دوسروں کو سکھانے والے بھی بن جائیں۔ میں ہمیشہ یہ ایک بات بھی کہتی ہوں، دیکھیں ماشاءاللہ جتنی ٹیچرز میرے ساتھ جڑی ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان میں کتنی جگہ پہ اتنے اسٹوڈنٹ اب پڑھ رہے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھ رہے ہیں، ساتھ تفسیر سیکھ رہے ہیں، ساتھ تجوید سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ فساد نہ کرو زمین میں، فساد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ یہ کہا کہ دیکھو ہم کبھی بھی، ہمیں اگر یہ لگے نا کہ دیکھو میرا گھر ٹھیک ہے، میرے بچے ٹھیک ہے، میں نے تو اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، رائٹ؟ تو ہمیں دیکھنا ہے
ہم ہر کوئی، اور کئی دیکھیں ہم دور دور کہاں جائیں گے، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے نیبرز میں. اب تو زمانہ ایسا آ گیا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کون ہے. لیکن آنیسٹلی اگر ہر محلے میں اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ ایک کوئی بھی ایک جو جن کو قرآن آتا ہے پڑھنا، جن کو تھوڑی سی تفسیر آتی ہے، وہ ان کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ ایسے خوشیوں سے آ جاتے ہیں. ان کو اگر آپ پورے محلے میں تھوڑے سے فلائرز دے دیں کہ جی ہفتے میں ایک دن میرے گھر میں بچوں کے لیے کلاس ہے، تو بچے آتے ہیں تو کوئی ایک اسپانسر کر دے کہ جی بچے جب آئیں گے تو جوس میری طرف سے، یا ان کو کوکیز ہے فار ایگزامپل، چاکلیٹس ہیں وہ میری طرف سے ان بچوں کو دے دینا. یہ اتنا بڑا خیر کا کام ہو جائے کہ ہر محلے میں اگر ایک ایک کلاس ہو جائے نا. کیونکہ چھوٹے بچوں کو جب آپ بتانا شروع کریں گے، جب ان کو اللہ سے جوڑیں گے، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. جہاں پہ لوگ نہیں ہوتے نا وہاں پہ وہ پھر وہ حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے یہاں تو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، یا تو امی ابو نہیں دیکھ رہے، یہاں پہ رشتہ دار نہیں دیکھ رہے. جب اللہ سے جوڑیں گے نا، جب ان کو یہ احساس ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہ اللہ از واچنگ می، تو پھر دیکھیں ہماری آنے والی نسلیں پوری کی پوری بدل جائیں گی الحمدللہ انشاءاللہ. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ وہ اللہ کا کلام دوسروں تک پہنچا دے. بچوں کو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بتا دو تو بچے اتنی خوش ہو جاتے ہیں. آپ کوشش کیجئے کہ ہر محلے میں ایک چھوٹی چھوٹی کلاسز کا انتظام کریں، تاکہ کیونکہ ماشاءاللہ جب میں نے ٹیچرز دیکھنے شروع کیے تھے، آپ بلیو کریں اتنی بچیاں جو جامعہ سے پڑھی ہوئی ہیں اور وہ گھروں میں ہیں، وہ ایسا بہت سی بچیاں جو جاب نہیں کر رہی ہیں، وہی اگر یہ چھوٹا چھوٹا کام شروع کر دیں گی تو خیر ہر جگہ پہ خیر آ جائے گی انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 141 میں. اچھا جی کتنا ٹائم ابھی تھوڑا سا ہے. وَإِذْ اور جب أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون سے، یسومونکم اور وہ چکھاتے تھے تمہیں سوء العذاب، بہت برا عذاب تم پہ آیا تھا کن کی طرف سے؟ فرعون کی طرف سے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ ہمیں تم بتا رہے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کے قصے میں کہ بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب تمہیں اتنا سخت عذاب وہ دے رہے تھے، تمہارے میں تو ہمت کوئی نہیں تھی، تم تو اتنے پسے ہوئے تھے. یہ اللہ کا ہی فضل تھا کہ اتنے بہادر اتنی بڑی قوم کے ساتھ فرعون کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا کے تمہیں کھڑا کر دیا اور تمہیں پار کرا دیا. اور ان کو کیسے سزا دے دی؟ یقتلون، اور وہ خوب قتل کرتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم اور بے شک اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. ووعدنا اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 30 لیلۃ 30 راتوں کا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب یہ وادی تیہ میں آتے ہیں، آپ اب ذرا امیجن کریں اس چیز کو ساتھ ساتھ. اب دیکھیں یہ اتنی لمبی سٹوری ہے، اور آپ کو جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو یہ پوری کی پوری یاد ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وادی تیہ سے اپنے پاس کیوں بلایا؟ کیونکہ یہ لوگوں کو جب اتنی پوری ایک بھیڑ کی بھیڑ ادھر پہنچ گئی، نہ وہاں رہنے کی جگہ نہ کھانے کی جگہ. ہم نے دیکھا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ پانی نہیں ہے تو ہم اللہ سے دعا کر. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹ گئے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کو اپنے پینے کی گھاٹ کی جگہ معلوم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کرم ان کے اوپر کیا، من و سلوہ آسمان سے اتار دیا ان کے لیے. ان کے اوپر بادل جو تھے نا وہ سائے کی طرح رہتے تھے تاکہ ان کو گرمی نہ لگے. تو اتنا کرم ادھر. اب ان کو ایک پوری قوم کو تربیت کرنے کی ضرورت تھی ان کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا وہ دینے کے لیے، تورات دینے کے لیے، جس میں 10 کمانڈمنٹس تھی کہ ان کو اب زندگی کیسے گزارنی ہے. اب یہ آ تو گئے ہیں، اب بالکل وہی بات ہے کہ دیکھیں ہم سارے انسان ہیں نا، ہم جیسے مسلمان ہیں، تو ہماری زندگی گزارنے کے سارے طریقے کدھر ہے؟ اس قرآن پاک میں ہے. ہماری اپنی مرضی کے طریقے تو ہم نہیں کر سکتے، تو ہم نے کہاں سے گائیڈنس لینی ہے؟ اس قرآن پاک سے لینی ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا موسیٰ اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 30 لیلۃ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور پورا کیا ہم نے اسے 10 اور دن میں، مطلب 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں 40 دن، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 30 دنوں کا روزہ رکھا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بلا کے خالص اس وقت عبادت انہوں نے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، پورے فوکس ہو کے وہاں پہ رہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یاد ہے نا، غار حرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا بڑا کرم کیا. اسی طرح سے جیسے رمضان آتا ہے
جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بالکل خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیٹھ جانا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتما، تو پورا ہوا میقاتو مقررہ وقت ربی ہی، اس کے رب کا، 40 لیلہ، 40 راتوں کا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے. اب یہاں پہ یہ والی بات جو ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، لاخیہ، اپنی بھائی ہارون سے، اخلفنی، کہ میری جانشینی کرو، فی قومی، میری قوم میں، و اصلی، اور اصلاح کرو، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور نہ چلنا راستے کی پیروی نہ کرنا راستے کی فساد کرنے والوں کی. اب یہاں پہ ایک اور بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسے بڑے کام کو کر رہے ہوں اور کہیں پہ جانا ہو تو پیچھے سے اس کی پوری انسٹرکشن دے کے جانا چاہیے، تاکہ پیچھے کام کرنے والوں کو پتا ہو کہ کیسے کام کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، لیکن ہارون علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ ان کا منصب ان سے بڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا کی تھی اپنے بھائی کے لیے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ساتھی بنا دیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت بخشی تھی. تو وہاں پہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو پیچھے سے ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں. ولما، اور جب آیت نمبر 143 میں، ولما جاء موسیٰ، اور جب آیا موسیٰ لمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ، سبحان اللہ. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کلام کیا اس سے ربہ، اس کے رب نے. قالا، کہا، کس نے؟ موسیٰ نے. ربی، اے میرے رب، آرنی، ان کے دکھا مجھے، انظر، میں دیکھوں، الیکا، تیری طرف. اب دیکھیں یہ محبت، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا دل چاہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھوں بھی. اور یہ ہم نے بڑی دفعہ قصہ بھی سنا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا، کہا، لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتا، ولیکن، لیکن انظر، دیکھ، الی جبل، پہاڑ کی طرف، فائن، پس اگر استقر، اگر وہ قائم رہا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فسوف، تو ان قریب، ترانی، تم مجھے دیکھ سکو گے. کہ جب تو پہاڑ پہ دیکھ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. دیکھیں، فلما، بس جب تجلا، اللہ نے تجلی، ایک تجلی تھوڑی سی ڈالی، رب، اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، تو کر دیا اسے، دکن، ریزہ ریزہ، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخرا، اور گر پڑا موسیٰ صاعقہ، کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما، پس جب، اب دیکھیں ان آیات کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو سب سمجھ آ رہی ہے نا. تو فلما، پس جب، افاقہ، ہوش میں آیا، کالا، کہا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں، تو کالا، کہا، سبحانکا، پاک ہے تو، توبہ کرتا ہوں میں، الیکا، تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سے کبھی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی، اس کو لگتا ہے کہ مجھ سے ہو گئی ہے یا کچھ ہے، تو فوراً تجدید ایمان کر لے، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ہم نے پچھلے کلاس میں بھی یہ پڑھا تھا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ پر توبہ کرنا واجب ہے. تو وہ اس کی ڈیٹیل وہاں پہ میں نے بتائی تھی. تو یہاں پہ بالکل اسی کو ریلیٹ کر لیجئے گا کہ جب بھی انسان سے کبھی کوئی غلط بات ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات بتائی کہ اگر ایک گناہ کی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس کے مقابلے میں ایک نیکی کر لو. وجہ کیا ہے کہ نیکیوں میں ہمیں 10 گنا اجر ملتا ہے، گناہ تو ایک رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس کا نامہ اعمال جو ہے بھاری، نیکیاں بڑی ہوں گی نا تو وہ جنت میں جائے گا، جس کی کم ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا. تو ہماری نامہ اعمال اوپر کرنے کے لیے اگر ہم ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ ہم نیکیاں کرتے جائیں، کہیں ہمارے سے گناہ نہیں ہو گیا، کہیں، کیونکہ زبان کے گناہ تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، کہ جھوٹ بول دیا، چگلی لگا دی، کچھ کسی کا دل دکھا دیا، تو بغیر سوچے سمجھے پھر نیکیاں کرتے جایا کریں، صدقے دیتے رہا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، استغفار بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تاکہ ہمارا نامہ اعمال بھاری ہوتا رہے. اب یہاں پہ ہم نے، میرا خیال ہے ہم یہاں تک رکھیں تو ہاں جی، میرا خیال ہے نہیں، تھوڑا سا ایک ابھی کیا 3-4 منٹ اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالا، کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، استفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ڈر گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، میں نے تمہیں چن لیا، الناس، لوگوں پر، تمام جہان کے لوگوں پر اس وقت، برسالتی، ساتھ اپنے پیغام کے، وبکلامی، اللہ اکبر، اور ساتھ اپنے کلام کے. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اسی لیے کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا.
फखुज़ तो बस ले लो मा आतैतुका जो मैंने तुम्हें दिया है। क्या दिया था? तौरा दी थी ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और यही लफ्ज़ हम बाद में भी पढ़ेंगे और हम पहले भी सूरत बकरा में भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कौम को भी ये कहा था कि पकड़ो इसको मजबूती के साथ। क्या पकड़ना, ऐसा तो नहीं था कि इसको जोर से पकड़ के रखना, अमल करना, इतनी जोर से अमल करो कि तुम्हारे एक एक वो कहते हैं ना जुज़ पे नजर आए कि तुम अमल कर रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा था, उनकी कौम के लिए भी यही हुक्म था, फखुज़ मा आतैतुका, तो बस ले ले जो मैंने तुझे दिया, वकुन, और हो जा मिनश शाकिरीन, शुक्र करने वालों में। अब यही लफ्ज़ ना आप अपने ऊपर रख के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें भी कुरान दिया है ना, तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमें सारा वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या पाक परवरदिगार तेरा हज़ार करोड़ लाखों शुक्र कि हम मुसलमान हैं। देखिए सबसे इतनी बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें, हमारी कोई चॉइस से हम मुसलमान नहीं हैं, हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे बड़ा करम हम पे यही हुआ। और अब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़िंदगियों में जो कुरान खुला है, इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत हमारे ऊपर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमल आसान कर दे, इस पे अमल करना आसान कर दे, हमें इसकी समझ अता कर। या पाक परवरदिगार हम हर आयत को, मैं अपने तमाम स्टूडेंट को ऑनेस्टली कहती हूँ कि हिस्ट्री तो आप लोगों को साथ साथ पता चलती रहेगी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है, लेकिन आप ये सोचें कि एक एक आया को कि मुझे अगर अल्लाह मेरे ऊपर ये नाज़िल हो रही है, मुझे मेरा रब क्या कह रहा है, मेरी ज़िंदगी पे इस आया से क्या असर होगा, तो फिर इंशाल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। देखिए मैं हमेशा ये एक बात भी कहती हूँ कि हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि हाय इस उम्र में आके समझ आई, अब तो इतनी लेट हो गई। मैं कहती हूँ बिल्कुल लेट नहीं हुआ। आप ये देखिए कि जिसका खात्मा बिल खैर हो जाए ना, वो पार हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ किया करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी वक्त हमारा ईमान पे रखे। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है ना कि जो तालिब इल्म जब उस हालत में जब वो कुरान का इल्म ले रहा है ना, अगर वो फौत हो जाता है उस दौरान में, तो शहादत का दर्जा पा जाता है। सुभान अल्लाह, वो सीधा जन्नतों में चला जाता है। इतना बड़ा मुकाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि हम इस काबिल कहाँ थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पता नहीं किसकी दुआ, माँ बाप की दुआई लगी होती है, और अब हमने अपने बच्चों के लिए दुआ करनी है ना। इसलिए मैं कहती हूँ लेट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी दुआएं कर जाएं कि हमारी बच्चों की बच्चे आगे उनकी नस्लों को किसी तरह से हमारी दुआएं लग जाए, क्योंकि वल्लाही हमारे बच्चे बड़े मसरूफ़ हैं। अगली ज़िंदगियां बहुत फ़र्क हो गई हैं, बच्चों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो दुआएं करने बैठेंगे, लेकिन हमारी दुआएं इंशाल्लाह उनकी ज़ुर्रियात को लग जाएंगी। जब तक दुनिया है हमारे बच्चों की नस्लें चलती, हमारी नस्लें आगे चलती रहेंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआएं उनको लगा देंगे। तो हमारे पास तो मौका है ना, हमें ये समझ आ गई है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेशुमार दुआएं किया करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। तो अल्लाह इतने करीब हमारे हैं। और लेकिन देखिए बच्चों के भी हमारी दुआएं लगेंगी तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी इस रास्ते पे आ जाएंगे, लेकिन हमने ये सोच के दुआ करनी है कि मेरे बच्चे और उनकी ज़ुर्रियात, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। मांगे ये दुआ ताकि आखिरी वक्त तक, जब तक हमारे सांस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआएं हमारे बच्चों के हक में कबूल कर ले, हमारे एक दूसरे के। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जब हम अपने किसी भाई के लिए उसकी गैर हाजिरी में दुआ करते हैं तो फरिश्ते उस दुआ पे आमीन कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी ऐसा ही हो। तो इसलिए सब के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मुसलमानों को ये तौफीक अता कर दे कि वो कुरान उनकी ज़िंदगियों में खुल जाए। उनकी ज़िंदगी में जब कुरान खुल जाएंगे तो इंशाल्लाह अमल कहीं ना कहीं किसी लेवल से आएगा और फिर अमल करना उनके लिए आसान भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इजाज़त दीजिए, टाइम हो गया है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या सबक देते हैं और हमें क्या समझ आती है। ख़ास तौर पे मैं देख रही हूँ यूट्यूब का। अब मैं जैसे यहाँ से अपना प्रोग्राम ये ख़त्म करती हूँ, क्लास ख़त्म करती हूँ, मैं इसको डाउनलोड करके यूट्यूब में इंशाल्लाह पोस्ट कर दूँगी और इंशाल्लाह वो लोग भी देख लेंगे। आई फील सो बैड जब कभी ऐसे होता है, पूरी तैयारी होती है, स्पेशली मुझे उन स्टूडेंट का होता है जो बेचारे वेट कर रहे होते हैं और वो नहीं देख सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।